اگر ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اپنا گھر مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو، تو پھر یہ دو صورتیں ان 3 دنوں میں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ جو شخص بھی ماہ شعبان المعظم کی 22 تاریخ بدھ کے دن، 30 تاریخ جمعرات کے دن اور 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ان دو صورتوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھتا ہے، وہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ گھر جس گھر میں یہ پڑھی جائیں گی وہ مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور ان تمام گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، وہ جو کچھ مانگتے ہیں غیب کے خزانے سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی شاندار ہے، انتہائی طاقتور ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوا۔ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کے یہ سب سے اہم ترین دن ہے، اسی لیے ان دنوں کو خدا را سستی میں غفلت میں نہ گزاریے گا، ورنہ بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ عمل انتہائی شاندار ہے اور انتہائی طاقتور ہے، آپ نے کچھ کرنا اس طرح سے اس عمل کو مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں حاصل ہو سکیں۔ دیکھیں ماہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ برکت و فضیلتوں کے ساتھ ہے جو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آگے ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو کہ ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت، قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس مہینے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن دلیل ہے، تو رمضان کا یعنی کہ بنیادی مقصد مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کے انعامات اور اس کی آج کے اس عمل کی خاص بات بتاؤں تو وہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ کبھی بھی اس عمل کی برکت سے محروم نہیں رہا۔ دیکھیں یہ عمل شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والا باقی تمام اعمال سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پہلے دن کا عمل آپ کی ہر بندہ شارٹ کٹ کو یعنی کہ دوسرے دن کا عمل آپ کے لیے ایسی راہیں اور ایسی مدد لانے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کہتے ہیں تیسرے دن کے عمل سے دنیا کی کوئی بھی حاجت، دنیا کا کوئی بھی ایسا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مقصد ہو تو اس کے اندر اس بندے کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تاکہ آپ کو ان دنوں کی یہ تمام برکتیں، اللہ کی خاص رحمت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں جس عمل کے اندر قرآن کریم کی یہ صورتیں مبارک یعنی کہ ہونا، وہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ اب کیونکہ یہ ایک خاص دن کا خاص عمل ہے، آپ کو پتہ ہے جمعرات اور جمعے کا دن یہ کتنا عظمت اور فضیلت والا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جنت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو بندہ ان دنوں میں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو ان دنوں میں رزق طلب کرتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں میں جو بندہ اولاد مانگتا ہے اللہ انہیں اولاد عطا کر دیتا ہے۔ ان دنوں میں جو اس شخص نے جو کچھ بھی مانگنا ہے رب سے مانگتا ہے نا، دیکھیں اولاد مانگے کوئی اولاد مل جاتی ہے، اسی طرح غربت سے نجات مانگے تو وہ بھی مل جاتی ہے، تنگ دستی سے نجات مانگے تو وہ بھی مل جاتی ہے، یعنی کہ اولاد مانگے تو مل جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کام ہو، بڑی سے بڑی حاجت، یعنی وہ بندہ مستجاب الدعوات بنتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہر دعا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو تو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ تو پھر اس عمل کو اس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کلمات کے ذریعے اپنے عمل کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کی قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے، رزق میں برکت بھی عطا کرتا ہے، مشکلات سے نجات بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے جو زندگی کی ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ، بہترین راستہ، ہر غم سے آزادی اور آخرت میں بھی مغفرت اور جنت کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام خود یہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، خود
کائنات اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام ہر گناہ سے پاک، ہر گناہ سے معصوم ہیں، حضور پاک معصوم، اس کے باوجود حضور علیہ السلام ان کلمات کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 100 بار پڑھتے۔ تو ہم نے بھی اس عمل کو اس طرح آغاز کرنا ہے کہ اول آخر عمل کے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجات ہے تو اس کی نیت کرنی، یعنی کہ یہ اللہ میرا فلاں مقصد ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں حاجت ہے، میرا مولا کریم تو اس کو پورا فرما، تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو پورا فرما دے گا۔ اس لیے اب آپ نے اس سے پہلے نیت کرنی ہے، صرف ایک بار نیت کرنا کافی ہے، 2 3 5 بار یعنی کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نیتوں کے راز جانتا ہے، ہماری نیت میں کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نیت میں کیا کچھ ہے، تو اسی لیے اس عمل کے ذریعے رزق کی فراوانی ہوگی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھ دیکھیں۔ یہ عمل بھی 3 دن کا ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 3 دن مسلسل اگر اس عمل کو کر لیا تو الحمدللہ کوئی بھی آپ کا مقصد ایسا نہیں جس میں کامیابی نہ ملے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس سے پہلے آپ نے نیت کر لی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ درود پاک نہیں پڑھنا، دیکھیں دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا۔ اب یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کلمات کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی سید الاستغفار جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ سب سے افضل ترین استغفار ہوتا ہے، اور یہ مسلون طریقہ ہے، اس کے ذریعے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے دل پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے، جو دل پر ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ دل کے اوپر بندے کا دل عبادت کو نہیں کر رہا ہوتا، بندے کا دل اللہ کی قربت سے دور ہوتا جاتا ہے، انسان کی کئی روحانی قوت کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کے ذریعے اس کو روحانی قوت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، دیکھیں عمل کرتے ہوئے صاف ظاہر ہے کچھ ٹائم اور کچھ وقت لگتا ہے، جب اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رحمتیں بھی پھر ملتی ہیں، فیض بھی ملتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چٹکی میں 1 منٹ میں عمل ہو جائے تو ایسا نہیں ہے، عمل کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن عمل کو کرتے ہوئے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ کو کم از کم 10 منٹ کے اندر اس عمل کو کر لیں گے، لیکن جتنی دیر اس عمل کو کرنا ہے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اور اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ وہ بندہ ہو جاتا ہے جو اس طرح اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک میں آیا ہے، اسی لیے دوستو آپ نے سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے آپ پڑھیں گے تو یہ 2 طرح کے استغفار ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس عمل میں جو بڑا استغفار ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر ان الفاظ کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں جلدی سے پوچھیں، میں یہ لکھ کر بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ سب بہن بھائی کا فائدہ ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا یہی لفظ کامنٹس میں جلدی سے پوچھیں، میں آپ کو دے دوں تاکہ سب بہن بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا۔ یہ بہترین عمل ہے اور آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے لیے برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے فضل کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات آپ نے 3 دن پڑھنے ہیں، تو آپ نے یہ کلمات ابتدا میں جب درود پڑھا، باقی چیزیں نیت بغیر سب کچھ پڑھ لیا، یعنی کہ سب کچھ پڑھ لیا، تو ان کلمات کو صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ 33 کا عدد بھی بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تسبیح بتائی تھی، اس میں بھی 33 کا عدد موجود ہے۔ اسی لیے جب آپ اس تسبیح کو 33 بار پڑھتے ہیں الحمدللہ، پھر آپ کو اس کی برکتیں اور تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جب ان کلمات کو پڑھ لیا تو اس کے بعد اگلے کلمات ذرا سنیے گا، انتہائی شاندار تسبیح ہے، انتہائی طاقتور تسبیح ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے فوراً بعد جیسے میں نے کہا کہ رزق اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے، اس بندے کو رب، یعنی کہ اب رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رزق اب اس بندے کی تلاش میں ہے۔ اب جہاں جہاں وہ بندہ جاتا ہے رزق اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلی تسبیح بتائی ہے نا، اس کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر
یا حیو یا قیوم الفاظ موجود ہے، افضل ترین ذکر جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، کیونکہ جمعرات کا وہ دن ہے جس میں ہم جمعے کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بیدار فرمائے تو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، جمعہ ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، اسی طرح شب معراج ہے۔ تو یہ بعض دن اور بعض راتیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مانگی ہوئی دعائیں، ان میں کیے گئے اعمال رد نہیں ہوتے، قبول ہی قبول ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان دنوں میں جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بدھ کے دن آپ عمل کریں گے تو جمعرات کے دن آپ کے عمل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو آج کے جو اعمال میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے مانگنا ہوگا، جو ذکر کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں میرا فلاں بندہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے وہی عرض کریں گے جو بندے نے مانگا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے۔ رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب رہی دوستوں، آپ مانگیں گے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اب دیکھیں یہ کتنی شاندار تسبیح ہے۔ اس کا مطلب صرف ایک اسم مبارک ہے اور اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہوتا ہے، ہر تسبیح اسم اعظم ہے، کیونکہ دیکھیں جو پہلی تسبیح آپ نے پڑھی نا، میں کہتا ہوں جس نے اس کو پڑھ لیا اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، الحمدللہ، دعاؤں کی قبولیت، اور کیونکہ یہ دن سارے دنوں کا سردار بھی ہے، اس میں شامل ہے، اس میں وہ تسبیح بھی ہے شامل جس میں سید الاستغفار بھی ہے، جس میں سب سے بہترین ذکر بھی ہے جو افضل ترین ہے، جس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اس طرح ان دنوں میں کیونکہ جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے، جنت میں داخل ہونے کا دن بھی ہے، قیامت بھی یعنی کہ اس دن قائم ہوگی، اور اس دن کے لیے یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ایک ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ان دنوں کی قدر کریں، فضول کاموں سے بچیں، عبادت کو ترجیح دیں، مغفرت کے ہیں یعنی کہ رحمت کے ہیں، برکت کے خزانے حاصل کرنے ہیں، ان دنوں کی قدر کرنا ہوگی۔ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو ان دنوں کو غفلت اور سستی میں گزارتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھیں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ کی زندگی میں میرے دوستو نوست ہے، آپ کی زندگی میں تنگ دستی ہے، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو توجہ سے اپنے رب کی طرف کریں، کیونکہ جب کلمات کے ساتھ ہم نے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور جن کلمات کے ساتھ یہ مبارک ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین یعنی کہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے، تو یہ ایسی میرے دوستو عبادت ہوتی ہے جس کے بعد بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے رب کی عطا یعنی رب کے انعامات اپنے بندے کو یعنی کہ رب کریم راضی کرتے ہیں، رب کریم رد نہیں فرماتے بلکہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اب یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تسبیح ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جیسے جیسے آپ کو پڑھتے جائیں گے کہتے ہیں اچانک یا ایک دم غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسے ایسے خزانے اس کو ملیں گے کہ وہ بندہ دنگ رہ جائے گا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے میری مدد فرما دی۔ کہتے ہیں اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رزق کے دروازے اس کے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، دلوں کے دروازے اس کے لیے یعنی اس کو تذکیر مل جاتی ہے، تذکیر قلب، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی زندگی سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو اس طرح پکارتا ہے یا یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں یہ حالات نہیں رہتے جو ہمیشہ وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ مصیبتیں، وہ غم، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے اپنے اس بندے کو بری کر دیتا ہے۔ اگر آپ آج بری ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ بے حساب رزق دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب یعنی کہ بے حساب رزق عطا کرنے والا تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو آسمان پر ہو۔ انسان کا رزق صرف مال نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے
یعنی کہ صرف مال ہی سب کچھ ہے۔ زمین پر دوستو جہاں کہیں بھی رہتا ہے، جس دنیا کے کونے میں جب اس طرح پکارتا ہے، اللہ سید یعنی کہ اللہ سید بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی بھی دیتا ہے اس کو، کیونکہ صحت بھی اس طرح کا ایک رزق ہے، کیونکہ سکون بھی دیتا ہے، اولاد بھی اگر اولاد ہو تو یعنی کہ اولاد بھی دیتا ہے۔ اگر دوستوں آپ کو اس کو خوشی عطا کرتا ہے، اور ایمان بھی رزق کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بھی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کا ورد دل میں توکل پیدا کرتا ہے۔ جب انسان یہ توکل کر لیتا ہے کہ رزق صرف اللہ ہے، تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال یعنی کہ حلال پر قناعت کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا۔ اسی لیے علماء کے مطابق اس کی کثرت سے تلاوت جو بھی یہ رزق میں وسعت کا سب سے یعنی کہ کامیابی بنتی ہے۔ اسی لیے فرمائی گئی اس کا دل کا اطمینان اور دل کا سکون اس کو میسر ہوتا ہے، اور وہ بندہ رزق کے متعلق بے فکر ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے مدد، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے بھئی دوستو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے جو اس کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رزق اس کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، کیونکہ محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ عمل کے اندر بھی محنت کریں تو صلہ اور کامیابی ملے گی۔ دنیا کا کوئی بھی کام دیکھیں، جب تک ہم اس میں محنت نہیں کرتے تو ہمیں وہ صلہ اور کامیابی نہیں ملتی۔ تو جب ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان باتوں پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ضرور اپنے بندے کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، شکر کرنے سے بھی آپ کو پتہ ہے رزق بڑھتا ہے، تو حرام سے بھی آپ نے بچنا ہے، حلال پر قناعت کرنی ہے، تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، جو آگے آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا کیا کمال ہے کہ جب آپ نے یہ مانگ لیا نا کہ مولا مجھے رزق عطا کر، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ بہت زیادہ عطا کر۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس طرح پکار کر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے زبانی کلامی کہنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکار کر آپ نے کہنا ہے۔ تو جب آپ پکاریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو دیکھیں، اب جب آپ اس طرح آپ پکارتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، تو اب جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مالا مال ہو جائیں گے۔ پھر آپ پڑھیں گے، دیکھیں یعنی کہ عطا کرنے والا، بار بار دینے والا، دیکھیں بے حساب دینے والا۔ اب جو تسبیح پڑھنے جا رہے ہیں نا، اب جو کلمات آپ پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیں ان کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے اور مانگنے پر بھی دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ دیکھیں دینے پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، یعنی کہ اسی لیے ایمان بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ بھی اللہ پاک عطا فرمائے گی۔ دیکھیں اللہ کی ذات آپ کو سکون عطا فرمائے گی، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا اب کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام تسبیحات آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ جب ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے ہیں نا تو اس سے برکت ایک تو یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے ہاتھوں کو قیامت کے دن روشن فرما دے گا، یعنی کہ قیامت کے دن اس کی ہاتھ روشن ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوشش کریں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے اور فائدہ انسان کی عطا محدود ہوتی ہے۔ انسان کسی کو ایک دن یا 2 دن یا یعنی کہ میرے دوستو لیکن تھک جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو صبح شام بندے کو عطا کرتی ہے، لیکن اس کی عطا کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے، نہ خالی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ بلمحہ بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے اور بلا حساب دیتا ہے، بلا شرط عطا کرتا ہے، بلا حد دیتا ہے، اور بندہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا اللہ تب بھی دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں انبیاء نے بھی اللہ سے دعائیں کی ہیں، یہ دیکھیں بہت ساری کہ میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ عطا صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اولاد کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ جب یعنی کہ
اس کو دوستوں دیکھیں، اس بات کو سمجھ، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں، کوئی بھی ہے، دیکھیں بیٹے عطا کرے جو اولاد سے محروم ہو، اگر اخلاص سے یہ پڑھے تو اللہ پاک اس کو اولاد عطا کرتا ہے۔ دیکھیں رزق کے دروازے اللہ پاک کی ذات کھولتی ہے، کم آمدن ہو تو برکت دے دیتا ہے، غیر متوقع ذرائع سے مدد بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے اب آپ نے اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے دوستوں، شیطان ہتھیار ہے، اور یہ کلمات ہمیں بندے کو یقین دلاتے ہیں کہ میرا رب دینے والا ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، گناہوں کے بعد بھی عطا کرے گا، توبہ کے بعد بھی عزت دے گا، شرمندگی کے بعد بھی رحمت دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا کے انتہائی شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بیماری بھی اسی طرف سے ہے، یعنی کہ میرے دوستوں صحت بھی ہے تو اس کی طرف سے ہے، یعنی کہ امید بھی بندے کو اسی سے پاتا ہے، شفا کی راہ بھی کھلتی ہے، اور ذہن کھلتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، فہم عطا ہوتا ہے، محبت عطا کرتا ہے اللہ پاک، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ نحوستیں دور کرتا ہے، گھروں سے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے یہ عمل جوڑنے والا ہے، یعنی کہ توڑنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جوڑنے کی آپ نے بس جو نیت بتائی ہے نا، جو ترتیب بتائی ہے، اس عمل کو کر لینی ہے، اور سوچئے گا نا، کرو یا نہ کرو، جس نے کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ کیا اس کے یعنی کہ پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں دونوں صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے، دونوں کی تعداد بھی ایک ہے اور دونوں کی ترتیب بھی ایک ہوگی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ نے پہلے جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس صورت کو پڑھنا ہے، بعد میں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں پہلے سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے پھر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ اب اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی انتہائی آپ کی اس عمل کی برکت ہے اور بے انتہا آپ کو اس کو فیض جاری ہوگا۔ اب دیکھیں اگر آپ اس صورت میں، اب دیکھیں آپ سورہ کوثر کو پہلے پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص کو بعد میں پڑھتے ہیں تو تب بھی یہ ترتیب درست ہے، لیکن اگر جیسے دونوں میں سے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس طرح آپ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کر لیجئے گا جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، اللہ والے فرماتے ہیں اگر ایسے پڑھیں تو مزید اس عمل میں تاثیر اور یعنی کہ چاشنی ملتی ہے۔ تو اگر آپ سورہ کوثر کو پہلے پڑھیں گے تو اس کو پہلے یعنی کہ پڑھتے سورہ اخلاص کو، لیکن پڑھنا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اور آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے، پہلے سورہ کوثر کو پڑھیں پھر سورہ اخلاص کو پڑھیں، تو پھر دونوں کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے بس۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔